ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال فضل سے مسلمانوں پر جہاد و قتال کو فرض کیا۔ اسلام کے لشکر مرتب ہونے لگے، ہر طرف یلغاروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غزوات کے نتیجے میں عرب کا بہت بڑا خطہ مملکت اسلامیہ میں داخل ہو چکا تھا۔ خلافت راشدہ اور خلافت بنو امیہ میں جہادی لشکر عرب سے نکل کر عجم کا رخ کر رہے تھے۔ تاریخ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں بتکدہ ہند پر سب سے پہلی یلغار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مسلم فاتحین نے ہندوستان پر اس قدر پے در پہ حملے کیے کہ یہی ہندوستان اسلامی تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا، اور یہاں پر مسلمان حکمرانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ لیکن جب مسلمان شمشیر و سنان سے غافل ہو کر طاؤس و رباب کے رسیہ ہوئے تو آہستہ آہستہ ہندوستان ان کے ہاتھوں سے نکلتا گیا، اور پھر ترک جہاد اور توحید و سنت سے بے وفائی، یہود و ہنود کی نقالی اور ان کی رسم و رواج کا اتباع مسلمانوں کو دوبارہ تباہی کی طرف لے گیا، اور آج کی ذلت و پستی سب کے سامنے ہے۔ ناظرین محترم، ڈاکٹر عصمت اللہ صاحب کی کتاب غزوہ ہند ایک ایمان افروز تحریر ہے، جس میں انہوں نے ہندوستان کے خلاف ہونے والے جہاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پیش کیا ہے، اور اس بات کو واضح کیا ہے کہ خلافت راشدہ سے قیامت تک ہندوستان کے خلاف جتنے بھی حملے ہوں گے، ان میں شریک لوگ غزوہ ہند ہی میں تصور کیے جائیں گے، اور وہ نبوی بشارتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی احادیث کی روشنی میں غزوہ ہند کا نقشہ کھینچیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ غزوہ ہند اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں باب ہے۔ اس کا آغاز خلفائے راشدین کے عہد سے ہوا، جو مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج 2025 عیسوی میں بھی جاری ہے، اور مستقبل میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تک جاری رہے گا۔ دینی بنیادوں پر غور کرے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک لحاظ سے یہ سلسلہ غزوہ ہند نبوی غزوات و سرایا میں شامل ہے۔ غزوہ ہند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ان غزوات موعودہ کی ذیل میں آتا ہے جن کی فضیلت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد احادیث مروی ہیں۔ ہماری معلومات کے مطابق ایسی احادیث نبوی کی تعداد 5 ہیں، جن کے راوی جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے 2 حدیثیں مروی ہیں، حضرت ثوبان اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، اور طبعات میں سے حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا۔ آگے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، اگر مجھے اس میں شرکت کا موقع مل گیا تو میں اپنی جان و مال اس میں خرچ کر دوں گا، اگر قتل ہو گیا تو میں افضل ترین شہداء میں شمار ہوں گا، اور اگر واپس لوٹ آیا تو ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندوستان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یقیناً تمہارا لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا، اور اللہ ان مجاہدین کو فتح دے گا، حتیٰ کہ وہ سندھ کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر لائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر جب وہ واپس پلٹے گئے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اگر میں نے وہ غزوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ کر اس میں شرکت کروں گا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا تو ہم واپس آئیں گے، اور میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جو شام میں آئے گا تو وہاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات کرے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ مجھے آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ اسی طرح حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، مجاہدین سرزمین ہند کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر بادشاہ ان خزانوں کو بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا۔
اس کے مجاہدین بادشاہ کے حکم سے مشرق و مغرب کے درمیان کا سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا اور دوسرا گروہ جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، 5ویں حدیث حضرت صفوان بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ ہندوستان سے جنگ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ وہ ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جگڑے ہوئے پائیں گے۔ اللہ ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا۔ جب وہ شام کی طرف پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو وہاں موجود پائیں گے۔ ناظرین، یہ 5 احادیث جن کے ماخذ میں سچی پیش گوئیاں، بلند علمی نکات اور بہت سے اہم ماضی و مستقبل کے حوالے سے واضح اشارات موجود ہیں، جن میں عام مسلمانوں کے لیے بالعموم اور برصغیر کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص خوشخبریاں اور بشارتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن ان بشارتوں اور خوشخبریوں کی حلاوت و لذت کو وہی لوگ پوری طرح محسوس کر سکتے ہیں جنہیں اللہ نے کسی نہ کسی انداز سے اس مبارک غزوے میں شریک ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی آج ایک حقیقت بن چکی ہے۔ خلافت راشدہ اور پھر خلافت امیہ اور عباسیہ کے ادوار میں غزوہ ہند کی شروعات ہوئی اور پھر ہندوستان پر انگریزی راج کے دوران بھی یہ جہاد جاری رہا اور آج تقسیم ہند کے بعد بھی جاری ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مجاہدین سرزمین ہند سے کفار کا قبضہ و تسلط ختم کر کے ان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جگڑ کر خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہ لے آئیں۔ مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غزوے میں شریک ہونے والے شہداء کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ ان کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل الشہداء اور خیر الشہداء کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ ناظرین، اہل علم نے ان حدیث کی بشارتوں میں سب سے بڑی بشارت یہ نکالی ہے کہ اس غزوے کے نتیجے میں ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر متعدد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو جائے گا، جن پر ایک متفقہ بادشاہ کے بجائے کئی بادشاہ بیک وقت حکمرانی کر رہے ہوں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غزوہ ہند کے حوالے سے اس عظیم بشارت کا حقدار بننے کی توفیق دے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کی خواہش کرتے تھے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔